औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह रूम रुकू नंबर 5 आयत नंबर 41 ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर ज़हरा जाहिर हो गया फसाद फसाद फिल बर्रि वल बहर खुश्की और तरी में बिमा कसबत ऐदिन्नास इन लोगों के हाथों की वजह से बिमा बसबब कसबत जो कमाया ऐदिन नास इन लोगों के हाथों ने यानी उनके अमाल लियुदीका इल्लत के लिए लाम ताकि चखाए हम उनको बादल्लदी बाद वो आमिलू जिन्होंने आमाल किए लअल्लहुम यरजिऊन शायद कि वो इस ठोकर लगने से लौट जाए वापस आ जाए। कुल ए मेरे पैगंबर कह दीजिए सीरू इनसे के घूमे फिरे फिल अर्द जमीन में फंदुरू बस देखें कैफा कैसे काना है आकिबतुल लदीना इंजाम आखिरी उन लोगों का मिन कब्ल जो उससे पूरे गुजरे हैं। सीरू अमर का सीगा है सिर सीरा सीरू अजवफे याई है और फंदुरू ये भी अमर का सीगा है। कान अक्सर अक्सर उनमें से मुशरिकीन शिरक करने वाले हैं अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। फाकिम ए मेरे पैगंबर सीधा रखिएगा वजह का अपने चेहरे को ले दीन क़य्यिम सीधी रास्ते पर या काम कीजिएगा अपने चेहरे को रखिएगा अपने चेहरे को सीधे दीन पर मिन कबले इससे पहले के अयातिया आ जाए यौमन वो दिन ला मरद्दा के नहीं है टलना लहू उस दिन के लिए मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से यौमजिन यसद्दाऊन यौमदिन और उस दिन यसद्दाऊन ये लोग टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसे बिखरे पड़े होंगे जुदा जुदा होंगे इकट्ठे नहीं होंगे। यअती अतायती मरद ला मरद नहीं है लौटा रद्दा या रुद्दु से है जिसका माना होता है लौट कर आना ला मरद नहीं है लौट कर आना नहीं है लौटना वापस होना यानी एक दफा आ जाए तो कोई उसको वापस कर दे नहीं कर सकता। यौमदिन यसद्दाऊन फेल मुजारे का सीगा है बाबे तफाउल से है असमता था यतसद्दाऊन यतसद्दाऊन कायदा एक हमने पढ़ा था 11 अरफी वाला कि अगर इन सौद सीन ज़ा दाल दाल जा ओ दाल नहीं ओ दाल भी है दाल जा इन उरूफ में से था ता इनमें से कोई अरबी बाबे तफाउल या तफाउल के फाकल में आ जाए तो ता जो है इनके बाद आती है उसको इन उरूफ की जिन्स का अरब के इदगाम किया जाता है। तो मुश्किल सीगों में से असल में था यतसद्दऊन तो ता को सौद किया गया है। मन कफर जिसने कुफर किया फ़अलैहि बस उसी पर कुफ्रुहु फ़अलैहि कुफ्रु बस उसी पर है उसका इनकार करना यानी उसके इनकार करने का वबाल। वमन और वो शख्स आमिला जिसने अमल किया सालिहन नेक फलिअनफुसिहिम बस उसने अपने लिए बस उन्होंने अपने लिए यमहदून सामान किया है। महादा यमहदून होते हैं अपनी खैर के लिए सामान मुहैया करना तो यमहदून उन्होंने अपनी आखिरत के लिए सामान इकट्ठा किया है। लियजजिया लियजजिया ताकि अल्लाह बदला दे अल्लदीना उन लोगों को जजा यजजी अल्लदीना उन लोग आमन माला व आमिलु सालिहात और नेक अमाल किए मिन फजलिही और ये ईमान और अमल साले उसके फजल से है इसलिए कभी नेक अमाल करके अकड़ तकबर नहीं। इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बु अहब्बा युहिब्बु बाबे फाल से ला युहिब्बु पसंद नहीं करता अल काफिरीन इनकार करने वालों को। वमिन आयातिही और उसकी निशानियों में से एक ये भी है आई युरसिला अरसला युरसिलु युरसिला लाम पर जबर अन की वजह से ये बाबे फाल है। युरसिला ये कि वो भेजता है और रियाह हवाओं को रिह की जमा है। मुबश्शिरात बशरा युबश्शिरु तबशीरन बाब तफ़ाइल है। मुबश्शिरात खुशखबरी देने वाली होती हैं वो हवाएं। वलियुज़ीक़ा ताकि चखाए तुमको मिन रहमतिही अपनी रहमत। वलितजरिया और काम क्या होगा ताकि चलाए अल फुल को
کشتی کو، یا چلے، تجری چلے کشتی، بے امری ہی جرا یجری، بے امری ہی اس کے حکم سے، والے تب تو ابتغا یبتغی ابتغان، ابتغا یبتغی، ناقص سے یائی ہے، باب افتعال ہے، لے تب تغو اسمت تب تغون، تب تاغی یون سے باب افتعال پہ لے گا۔ اگر یہ مجرد میں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے باغی، باغائن یا باغی ہونا، لیکن باب افتعال میں چلا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، لیتب تغو تاکہ تلاش کرے، من فضلہ اس کے فضل میں سے، وَلَعِلَّكُمْ شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکریہ ادا کرنے والے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجی، من قبل کا ارسلہ یرسل ارسالا بھیجنا، من قبل کا آپ سے پہلے ہم نے بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے رسلا پیغمبر، کہاں، الہ قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤ تو آئے وہ انبیاء، ہم ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات لائے، نشانیاں لائے، کتاب لائے، صحف لائے، فانتقمنا تو کیا ہوا، یعنی انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، قرآن نے یہاں خاموش کہ فانتقمنا جو نہ ماننے والے تھے، پس ہم نے انتقام لیا، من الذین انتقم ینتقم باب افتعال ہے، انتقام ینتقم، نون قاف میم ہے، نقم، اس سے باب افتعال میں لگے، انتقام ینتقم انتقاما، باب افتعال، انتقام لیا ہم نے، من الذین ان لوگوں سے، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، اجرم یجرم اجرام باب فعال سے ہے، وکان حقا اور ہے یہ حق، علینا ہمارے اوپر، نصر المومنین مدد کرنا ایمان والوں کی، اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے، یرسلو ارسل یرسلو ارسالا یرسلو بہتا ریاح ہواؤں کو، فتثیرو اثارا یثیرو، اثارا یثیرو اجوف یائی ہے، باب فعال ہے، اثارا یثیرو اثارتن، فتثیرو پس وہ اٹھاتی ہیں، صحابن بادلوں کو، فیبسطہ پس وہ رب پھیلا دیتا ہو اس سحاب کو، اس بادل کو، فی السماء آسمان میں، یبسط و نصر یبسط کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعلہ اور اس کو بنا دیتا ہے، کسفن ٹکڑے 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 میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، فتارا پس تو دیکھتا ہے، الود کا می کو، قطرے کو، بارش کو، یخرجو وہ نکلتی ہے، من خلالہ اس بادل کے درمیان سے، فَإِذَا پس اصابہ جب پہنچ جاتی، اصابہ یصیبو اصابتاً مصیبت بھی سے اجوف یائی ہے، اصابہ پہنچ جاتی بھی اس کے ساتھ، میں یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا ہم تو جب ان کو بارش پہنچ جاتی ہے، یستبشرون وہ خوش ہو جاتے ہیں، یستبشرون استبشرا یستبشر استبشارن باب استفعال ہے، وَإِن كَانُوا اور اگرچہ تھے، من قبل اس سے پہلے، ان ينزل علیہم اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے جن پر ہوئی، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ نا امید، ابلسا یبلس ابلاس نا امید ہونا، نا امید یقیناً نا امید ہو، فاندر پس دیکھ، الى آثار رحمتک اپنے رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرح، آثار کی طرف، کیف کیسے، یحیی الارض احیا یحیی احیاء یحیی باب فعال سے ہے، زندہ کرتا ہے وہ زمین کو، بعد موت ہے اس کے ویران اور بنجر ہونے کے بعد، اس کے زمین کا مرنا یہ ہے کہ وہ بنجر ہوتی، ان ذالک بے شک یہ، لمحی الموتى یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے، محین اس سے فاعل ہے، باب فاعل سے زندہ کرتے مردوں، وہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَلَنْ أَرْسَلْنَا اور اگر ہم، پیچھے تو بھیجی تھی، کہا یہاں اگر ہم بھیج دیں، ریحًا ہوا، فَرَوْهُ پس وہ دیکھیں گے اس کو، مصفرًا زرد ہو جائیں گے، لَظَلُّوا تو البتہ ہو جائیں گے، من بعد اس کے بعد، یکفرون انکار کرنے والے، فَإِنَّكَ اے میرے پیغمبر بے شک آپ، لا تسمع الموتى آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اسمع یسمع اسمع باب ولا تسمع الصم
اور نہیں آپ سنا سکتے بہرے کو ادعا آواز اذا ولو، اور خاص طور پر اس وقت ولو جب وہ پھر جائے مدبرین پیٹ کر کے جاتے ہوئے، ادبرا یدبر ادبران کسی کی طرف اپنی پیٹ کر کے جانا، وما انت اور ہی میرے پیغمبر اور نہیں ہے آپ کے بس بہاد العمی کہ آپ ہدایت دیں کسی اندھے کو عن ضلالت اس کی گمراہی سے، ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے الا مگر من اس کو یومن جو ایمان لاتا بے آیاتنا ہماری آیتوں فہم مسلمون اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ اور تشریح دیکھ لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 41 ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج کے دور میں یہ آیت تو بالکل واضح ہے، جب گلوبل ویلیج کی صورت بنی نا، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی فساد ہوتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ سمندروں میں ہو، تو اس سے اس وقت پوری انسانیت متاثر ہو جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں سے جو جتنا زمین و آسمان میں اس بر و بحر میں جو فساد ہے، کہا کہ اس کی وجہ جو ہے انسان کے اعمال ہے۔ اور اس کا اعمال سے کیسے، یعنی جیسے کہ آتا ہے کہ انسان جتنا اللہ سے اور اس کے رسول سے دور ہوتا ہے، تو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان پر اللہ کی طرف سے پھر ایسی پھٹکار اور اکثر جو ہے ایسی چیزیں آتی ہیں، تاکہ وجہ کیا ہے کہ لعلہم یرجعون، وہ واپس دین کی طرف آ جائے۔ واپس کافر وہ تو مانتے ہی نہیں، یہ مسلمان دین سے بیدار ہو گیا، دور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس فساد جو زمین و بر و بحر میں آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ اللہ سے دور ہو گیا۔ آج تو فساد کی بھی اتنی اقسام اتنی متنوع ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بچوں کے مسائل لادا، بچوں کے مسائل لادا، بڑوں کے لادا، چھوٹوں کے لادا، ہر ایک دین بیزار ہو رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور فساد تو یہ اصل کے اندر تھی سورہ روم ہے نا، کہ وہاں جب دو بادشاہ آپس میں ٹکرائیں تو مخلوق کا امن ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کہا ان کا آپس میں ٹکرانا اس لیے یہ تھا کہ یہ اپنے رب سے دور ہو گئے تھے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو اللہ تبارک کہا کہ تم مضبوط ہو اور تم اللہ کے قوانین کے نفاذ کرنے والے ہو، لیکن مسلمان خود دین سے دور ہو گیا تو اللہ پاک نے دوسری قوموں کو مسلط کر دیا۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بڑی تعداد ہے، ان کے باوجود بھی اتنے محکوم اور مجبور ہیں کہ اپنا کوئی فیصلہ، کوئی بھی معاملہ کہتے ہیں وہ اپنا کوئی کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں بجلی کا ریٹ نہ بڑھائیں، مجبور ہے، کہتے ہیں جی ہم آپ نے کہا ہے کرنا ہے، آپ نے ہر قسم کی کون سے معدنیات کون سی چیز نہیں ہے، لیکن فساد فی الارض ہے، زمین میں ہر طرح کا۔ تو فساد کی کوئی قسم بھی ہے، وہ انسان کے اعمال کے کہتے وجہ کیا ہے، لیذوی کا تاکہ چکھائے بات کو، لعلہم یرجعون واپس آ جائے۔ مسلمانوں کو تو تھوڑا لگے سر پہ یہ واپس آ جائیں گے، بھائی کس طرح چل پڑے ہو؟ اور ایسے ہوتے ہیں کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو انسان دوبارہ پلٹ آتا ہے۔ کل اب یہ ایک آگے مثال دیکھیں، میرے پیغمبر کہہ دیں کیوں اپنے ہاتھوں سے جو ہے زمین فساد برپا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے جن قوموں نے فساد برپا کیا ان کی حالت تو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے فساد کیا تو ان کا کیا ہوا، اور ان میں سے اکثر تھے بھی مشرک، تو بڑے گناہ کی طرف کر دیا، کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ کفر کے سب سے بڑا جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ شرک میں لگی ہوئی ہے، یہود بھی ہیں وہ بھی، عیسائی ہیں وہ بھی، مشرکین ہیں وہ بھی، اور ہمارے پڑوس والوں کی تو خیر بات ہی نہیں ہے۔ فاقم، اب یہ یہاں آپ سلم کو مخصوص، لیکن امت کے لیے فاقم، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیغمبر کی امتی، تو بھی فاقم وجہ کا للدین القیم، آپ بھی اپنے بالکل سیدھے دین پر رکھیں، سیدھا چلیں، کبھی حالات کبھی مسائل آ جائیں تو ادھر تو ڈائیورٹ نہیں ہو جاؤ، ادھر نہیں کھسک جاؤ، یا یہ نہیں اپنی مرضی کے جان دل کرے جن احکام پہ میٹھے میٹھے ملیں، وہ یہ بڑے عمل کرنے والے ہیں، نیک اور پارسا بن جائے، اور جو وہ اعمال آ جائیں جس میں تھوڑی مشقت ہے یا جس میں نفس کو کاٹنا پڑتا ہے، تو پھر کہتے نہیں بھائی یہ رہنے دے، نہیں، فاقم وجہ کا، پیغمبر کو جب یہ حکم ہے، وہ تو آلریڈی پہلے سے تھے، حکم
قیامت تک آنے والی امتی کی ہو کہ اپنے سیدھا رکھو اپنے آپ کو، من قبل ایاتیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، پھر وہ دن ٹلے گا نہیں، موت بھی مراد ہوئی، اور اس سے قبر کے بعد حشر کا دن بھی مراد ہے کہ جو ٹلے گا نہیں۔ یوم دن، اس دن یصدعون، ہر ایک جدا جدا ہوگا، حشر کا دن کوئی کٹے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، یصدعون، جدا جدا ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ من کفر فعلیہ کفر، اب کیا ہوگا، جس نے کفر کیا اس کا وبال اس پر ہوگا، جس نے نیک اعمال کیے اس نے اپنے لیے اچھا سامان کیا تھا، آج مزے کرے گا۔ یہ مہدون، اپنے لیے اس نے سامان جمع کر کے رکھا تھا جو آج اس کو ضرورت آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے من عامل صالح النفس فلانفسهم یمہدون، لیجزیا، اس نے یہ سامان کیا تو کیوں، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے۔ یہ دن کیوں قائم ہوگا، یوم یاتی ہے، یوم یہ کیوں آگا، یہ اس کی علت ہے، وہی دن آئے گا لیجزی الذین، تاکہ اللہ پاک انعامات دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور یہ پھر یہ بتا دیا کہ انسان تکبر نہیں کرنا، یہ ایمان اور عمل صالح یہ اس کا فضل ہے، اس کا شکر کرنا، اور دیکھنا کہ اللہ پاک ناشکروں کو پسند کرنا، انہ لا یحب الکافرین، کافر ڈائریکٹ اور ناشکرے بھی مراد ہے، اس کے فضل سے ایمان عمل صالح جو بھی توفیق ہوگی اس کی۔ ومن آیاتی، یہاں سے آگے 3 آیتیں ہیں، یہ دونوں طرح کی، ظاہری طور پر بھی ہے اور ان سے باطنی اور روحانیت بھی مراد ہے۔ کیسے؟ ومن آیاتی کہ ظاہری طور پر یہ ہے کہ اس بات کو 2 لوگ بزنس کرنے والے اور کسان اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو ابروڈ دوسرے ممالک کو بزنس کرتے ہیں یا جو کاشتکاری سے ہیں، کہ جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جن علاقوں میں بارانی کھیت کاشتکاری کی جاتی ہے، تو ایک ہوا چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ کے ایک حالات اور موسم بدلتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، خوشگوار موسم آتا ہے، کسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، اس کے بعد یہ کاشت کرے گا۔ ان یرسل الریاح مبشرات، جو خوشخبری دے دیتی ہیں تاکہ ان کو چکھا اپنی رحمت۔ اور دوسرا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اگرچہ آج کے زمانے میں بڑی بڑی وہ پیٹرول ڈیزل یا دوسری انرجی پہ چلتے ہیں، پہلے زمانے میں کشتیاں جو وہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں وہ ہواؤں کے رخ سے، اور جو موافق ہوا چل جائے تو ان کے لیے فائدہ، مخالف چل جائے تو ان کی تباہی لیتا ہے جیریا۔ لیکن آج بھی ہوائیں اگر تھوڑی سی مخالف ہو جائے تو وہ بیری بیڑوں کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے، لیتا وہ کسان کاشتکاری میں، اور یہ جازرانی والے بزنس جو سمندر کے ذریعے کرتے ہیں، وہاں ان کے جب جہاز ادھر سے ادھر پہنچیں گے تو کیا تلاش کریں گے، اپنا رزق تلاش کریں گے۔ لیتا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اوپر کہا کہ ناشکری نہیں کرنا، کیا کرنا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی شکر کی توفیق عطا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، دوسری قسم کیا بھائی، ہم نے بھیج من قبل کا رسول، آپ سلم کو، کہ میرے پیغمبر، یہ آپ سلم کے لیے تسلی ہے کہ میرے پیغمبر اگر یہ نہیں مانتے تو پریشان نہیں ہونا۔ ارسلنا من قبل کا رسول، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء بھیجے، الى قوم فجاؤہم بالبینات، وہ بڑی بڑی نشانیاں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، کتاب اللہ، کتابیں، صحف سب لے کے آئے۔ کیا کیا انہوں نے نہیں مانا تو فن تکمنا، چھوڑا پھر ہم نے بھی نہیں، فن تکمنا، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، اجرهم، جنہوں نے جرم کیا، اور وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم نے مدد کی مومنوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ والوں کو بچایا، ان کے مخالفین کو تباہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس کے ساتھ والوں کو بچایا، باقیوں کو تباہ کیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو بچایا، اس کے مخالفین کو، تو جو انبیاء کے ساتھ تھے ان کو بچایا، جو مخالف تھے ان کو تباہ کیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ، اور جو انبیاء اور ان کے ساتھ تھے ان کو بچایا۔ تو میرے پیغمبر اپنی امت کو بتا دے ایسے ہی، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے۔ تو یہ پیچھے جو بارش کی مثال دی ہے نا، ظاہری طور پر تو کاشتکاروں کے لیے تھی، لیکن روحانی طور پر مومنین کے تھی کہ بھائی اگر تمہارے پاس انبیاء آ گئے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ مبشرات ہے، اب اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو سیراب کرو رحمت سے، اپنے دل کی کاشتکاری کو ذرا آباد کرو اس کے اندر۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، فن تک ہم نہ ملے، پھر انتقام لے دے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جس نے بھیجی ہیں ہواؤں کو، فتثیر سحابا، وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، اب یہ دوسری قسم کی ہوائیں، پہلے خوشخبری والی تھی، بارش کو اٹھانے، بارش سے پہلے خوشخبری، اب یہ وہ ہوائیں جو سمندروں سے
बादल को भाप की शक्ल में उठा के ले जाती है, एक अजीब सिस्टम है। और फिर अल्लाह पाक उन हवाओं को चला के एक इलाके से दूसरे तक ले जाते हैं। फतसीर सहाबन, तो वो उठाती है किसको, बादल को। फयबसुतुहु फिस समा, और वो फैल जाता है, नजर नहीं आता। कभी समंदर से ऐसे बादल आते हुए नजर आते नहीं। फयबसुतुहु फिस समा, वो फैल जाते हैं। कैफ यशा, जिस तरह चाहता है। वयजअलुहु किसफन, फिर जब अल्लाह चाहता है कहीं तो वो एक बादल नुमदार होता है, टुकड़े की शक्ल में, कि एक टुकड़ा उधर एक उधर। फिर वो टुकड़े फैलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बादल बन जाता है, फतरल वद का। फिर उससे मी निकलता है, फयखरुज में, तो बारिश उन बादलों में, वो हवा थी, एक खास शक्ल बनी, धुआं नमा, फिर उससे पानी टपकना शुरू हो गया। ये उसकी कारगुजारी है। फैदा असाब भी मैं यशाउ मिन इबादी, पर ये जब बारिश अपने बंदों में से जिनको पहुंच जाती है, इदा हुम यस्तबशिरून, फिर वो खुशी मनाते हैं, बारिश हुई। कराची वाले भी रोडों पे निकल जाते हैं कि आज बारिश हुई है, वही बड़ी बात है। वइन कानू मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्ल, इससे पहले कि जब तक ये बारिश नाजिल नहीं होती, लमुबलिसीन, वो बड़े नाउमीद होते हैं, खुसूसन काशिला, नाउमीद होते हैं। फंजुर इला आसार रहमतिका, रहमतिल्लाह, बस देख तू अपने रब के रहमतों के आसार की तरफ। कैफ युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा, यहाँ से ज़ाहिरी तौर पर तो कहा जमीन को बारिश आती है, सब्जा निकलता है, ऐसी आबाद हो जाती है, बड़ा मजा आता है देखते हुए। कहा कि इसी तरीके से अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा करेगा मरने के बाद। जैसे पहले ये जमीन सरसब्ज और शादाब होती है, फिर मौसम बदलता है, सब खत्म हो जाता है, जमीन पे कुछ भी नजर नहीं आता, फिर बारिश होती है, सब्जा निकल आता है। कहा इंसान तुम भी ऐसे ही निकल, जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि जब नफका उला के बाद नफका सानी होगा तो इंसान जमीन से उगेंगे। वो अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो तुम्हें दोबारा पैदा करना क्या उसके लिए मुश्किल है। वलन अरसलना, ये हवा की चौथी तीसरी किस्म आ गई। वलन अरसलना, और अगर हम भेज दें उन पर रिहन हवा, फराउहु, पस वो उसको देखे मुस्वरन जर्द कर दे, यानी उनकी खेती को, लदल्लु, तो वो हो जाएंगे बिन बाद ही, उसके बाद यकफुरून कर। यानी ऐसी हवा जाए, या तो ठंडी सरसर की तरह, या गर्म लू चल जाए, और इनका जो बाग लगे हुए हैं, जो सब्जी लगी हुई है, जो बाकी अनाज लगे हुए हैं, वो या तो गर्म लू की वजह से जल जाए, जैसे लगते हैं ना लहला रहे होते हैं आखिरी वक्त में, अगर ये लो चल जाए तो वो खराब हो जाती है, वो चीजें, चावल हो गई, गंदम हो गई, या ठंडी हवा जल जाए तो उससे भी जल जाती है। कहते हैं मिन बाद एक, फिर ये क्या करते हैं, नाशुक्रे बन जाते हैं। कहते हैं बस अल्लाह पाक तो ये हो गया, ये हो गया, ये जजा फजा और नाशुक्री वाले जुमले कहते हैं। तो आप सबका फइन्नका ला तुस्मिल मौत वला तुस्मिल सुम्मा इदा, ए मेरे पैगंबर, ये तशबीह दी है कि जैसे मुर्दे नहीं सुनते, और मुर्दे अगर सुनते तो उनको फायदा नहीं होता। क्या ये अक्सर लोग ऐसे हैं कि इनके कानों सुन भी ले, इनको फायदा नहीं होता। तो यहाँ तो उसमें मौत ला तो उसमें इफादा के लिए, कि जैसे मुर्दे को कोई फायदा नहीं है, सुन भी ले, इस तरह इनको कोई फायदा नहीं होता। वला तो उसमें सुन, और बहरा, सुनता ही नहीं है, पुकार। और जब वो दूर चला, करीब नहीं सुनता, तो जब दूर चला जाए तो कैसे सुनेगा। इन लोगों की हालत भी ऐसी है। वमा अंत बिहादिल उम्म में, और कहा कि आप भी दाई हैं, नबी की उम्मती है, किसी को दावत देते हैं, तो अगर नहीं आता, नहीं, आपका काम है दावत दी रहे, बुलाए रहे, नेकी की तरफ बार बार बुलाए, नेकी की तरफ बुलाए, मकसद आपका दावत देना है। वमा अंत बिहादिल उम्म में अन दलालतिम, ए मेरे पैगंबर, अगर कोई गुमराह हो जाए, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, आप नहीं सुना सकते ये बातें, मगर उनको जो ईमान लाते हैं, हम मुस्लिमून, और वो फरमा बरदार हो जाते हैं। तो गोया कि यानी दीन को समझ करके मान के चलना, ये भी अल्लाह तबारक ताला की बड़ी नेमत है। और वो ये उसी को नसीब होती है जिसके अंदर ईमान हो। तो अगर कभी कोई बात ऐसी या दिल को न लग रही हो, तो इसका मतलब है कि हमारे ईमान का मसला है। पहले उसका इलाज किया जाए, ठीक किया जाए, अल्लाह का जिक्र अज़कार कसरत से किया जाए, तिलावत की जाए, नवाफिल पढ़े जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हामिल बिल कुरान बना दे, और हमारे लिए इस कुरान को दुनिया में रहमत का जरिया और आखिर में शाफे, और ऐसा शाफे और ऐसा सिफारशी बनाए कि जिसकी सिफारिश कबूल हो।